رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ فجر کی ابتدائی دو آیتیں اور ساتھ ہی ابو داؤد شریف کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی دونوں آیتوں اور حدیث شریف کے سامنے رکھتے ہوئے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے جو آنے والا ہے۔ فی الحال ذی قعدہ کی یہ آخری ایام ہیں اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار جو تینوں مہینے ہیں
یہ حرمت و ادب کے اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے اسی وقت سے 4 مہینے حرمت و ادب کے مقرر فرمائے ہیں، اور ان 4 میں سے یہ 3 مہینے ہیں اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ تو مہینہ یہ خود حرمت والا ہے، لیکن اس مہینے میں جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کے ابتدائی 10 دنوں کی مزید اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر جو قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے جو 10 راتوں کی یہاں قسم کھائی ہے، جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ابتدائی ایام ہیں 10 دن کے، یہی 10 دن اس سے مراد ہیں۔ جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایام کی قسم کھائی ہے، یہی ان ایام کی فضیلت کے لیے، ان دنوں کے مقام و مرتبہ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں ان دنوں کا مقام کیا ہے، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بندے جو اعمال کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق جو نیکیاں، بھلائیاں، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جتنا پسند ہے، اور دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال کا مقام و مرتبہ اتنا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جتنا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں ان اعمال کا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی پورے سال میں جو 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، ان میں جتنے بھی ایام گزرتے ہیں، ان تمام ایام میں جو بھی عمل بندہ کرتا ہے، اس عمل کا وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے جتنا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد تو ایک بہت ہی عظیم عمل ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے، تو کیا کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے دوسرے دنوں میں، تو کیا وہ مجاہد بھی اس کا مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا بھی مقام و مرتبہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ مقام و مرتبہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف طور سے فرمایا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ ثواب ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا ہے۔
لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، لیکن ایسا مجاہد، ایسا جہاد کرنے والا جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ نکل گیا اور پھر دوبارہ کسی کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی اسے شہادت نصیب ہو گئی، تو ایسا مجاہد اس کے مقام و مرتبہ کو پا سکتا ہے۔ لیکن ایسا مجاہد جو جہاد کر کے جان و مال کے ساتھ واپس آ گیا ہے یا جانی بچا کے واپس آ گیا ہے، وہ مجاہد بھی ایسے لوگوں کے مقام و مرتبہ کو نہیں پا سکتا ہے جو لوگ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو کچھ بھی عمل کریں جو ان کا مقام ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ان دنوں کا جو مقام بیان کیا گیا ہے، اتنا اونچا مقام جو بیان کیا گیا ہے حدیث میں، تو اس میں کیا نقطہ ہے، کیا وجہ ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے اور اس سبب اور اس وجہ کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کا جو اتنا اونچا مقام ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جو اہم عبادتیں ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اور اسلام کے اندر جو خاص اور اہم عبادتیں، وہ تمام عبادتیں اس دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں میں جیسے نماز ہے، ان دنوں میں انسان نماز بھی پڑھتا ہے، صیام ہے، نفلی روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو صوم جیسی عبادت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ والصدقہ، صدقہ و خیرات بھی آدمی کر سکتا ہے، والحج، اور حج کر لیتا ہے۔ لیکن ولا یتأتی ذلک فی ذلک، لیکن اس کے علاوہ دنوں میں آدمی یہ ساری عبادتیں کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی حج کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ تو خاص ہے، کچھ دن ہی خاص ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ چلیں ہم ذی القعدہ میں حج کر لیں، جا کر کے رجب میں حج کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ایسے دن ہیں کہ اس میں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر لیتا ہے، اور حج جیسی عظیم عبادت بھی انجام دے لیتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے علاوہ کوئی بھی ایام اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان میں ساری کی ساری یہ عبادتیں اکٹھا ہو جائیں، اس لیے ان دنوں کا مقام اور دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے اور بڑھا ہوا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس ذکر فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ان کا مقام اتنا اونچا ہے تو کیا کیا اعمال ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں انجام دینا چاہیے، کیا کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہی وہ دن ہیں، یہی وہ ایام ہیں عشر ذی الحجہ کے، جن میں مناسک حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ جو صاحب مستطیع ہوتے، صاحب استطاعت ہیں، جو مستطیع ہیں، وہ حج جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ 1-2 جمعہ کے خطبے سے پہلے میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کہ انسان ایک عمرہ کر کے آیا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ جب کرتا ہے تو بیچ میں درمیان میں بندے سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام خطاؤں اور ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور، حج مقبول، حج مبرور ایسا حج ہوتا ہے
کہ درمیان میں کسی قسم کے گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے، تو حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی اس کا بدلہ ہر حال میں جنت ہے۔ تو یہ عبادتیں اسی میں انجام دی جاتی ہیں، جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے، جو صاحب استطاعت ہوں وہ ضرور اس فریضے کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح سے ان ایام میں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ویسے رمضان کا مہینہ یہ تو مقرر فرمایا ہے جو فرض روزہ ہے، فرض روزہ ہے، اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ان ایام میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان ایام میں روزہ رکھتے تھے۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذی الحجہ ويوم عاشوراء و3 ایام فی کل شہر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن کی بات نہیں ہے یہاں، اس روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، یعنی جو عرفہ کا دن ہے اس دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، وَيَوْمَ عَاشُورَا اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، ابتدائی 9 دنوں کا۔ تو ہم اور آپ بھی ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جتنے دن کی توفیق ہو، رکھنے کی استطاعت ہو تو ہم اور آپ رکھیں، اور اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 1 دن کا روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے میں اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ غور کریں کتنا اونچا مقام ہے صرف 1 دن کا روزہ۔ تو اگر کوئی شخص 9 دن رکھتا ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر 9 نہیں رکھ سکتا ہے اور 7، 8، 5 نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم 1 دن کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھ لینا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ اگر ایک روزہ خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی شخص رکھتا ہے، للہیت کے ساتھ، خضوع و خضوع کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین 1 سال آگے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سے عرفہ کا دن ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بتائیے اس دن اللہ تعالی جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا اور کسی دن نہیں کرتا ہے، اور اس دن ہم جب روزے سے ہوں گے تو کیا بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آگ سے نجات دیتا ہے اتنا اور دنوں میں کسی دن اللہ رب العالمین نجات نہیں دیتا ہے، اور دنوں میں آزاد نہیں کرتا ہے جتنا کہ اس 1 دن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔
اور وَإِنَّهُ لَيَدْنُو بِهِمْ، اور اللہ رب العالمین مزید قریب ہوتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں سے ان کی وجہ سے، یعنی اپنے انہی بندوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما ارادہ ہؤلاء، کہ یہ لوگ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ یہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں، کس چیز کے طالب ہیں، کس چیز کے سوالی ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، لیکن بطور فخر اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم دن ہوتا ہے، کم سے کم اس دن کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ہدایت ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسا شخص ذی الحجہ کا جب چاند نکل آئے تو اس کے بعد تک، جب تک کہ قربانی نہ کر لے، اس وقت اپنے بال، جسم کے کسی بھی حصے کا بال ہو اسے نہ اتارے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، قربانی کا جانور ہے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخن کو نہ کاٹے، کچھ بھی نہ کاٹے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ بال آپ نے اکھاڑ دیا، ناخن ایک آدھ بڑا ہوا کاٹ دیا۔ شیئا کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بالوں میں سے اور اپنے ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتی یضحی، جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ ہاں، ذی الحجہ کے چاند سے پہلے ہمیں ضرورت ہے تو ہم اپنے بال بنوا لیں جہاں کی ضرورت ہو، اسی طرح سے ناخن وغیرہ تراش لیں، کاٹ لیں، لیکن چاند نظر آنے کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اسی طرح سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا تو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے شروع ہی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال جتنا عظیم اور جتنا محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک ہیں، اتنا دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور عظیم نہیں ہیں۔ تو کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تحلیل کرو، تحمید کرو اور تکبیر بیان کرو۔ تحلیل لا الہ الا اللہ کہیے زیادہ سے زیادہ، بہت یہ مختصر سی عبارت ہے اور جملہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، اور تحمید بیان کیجئے، الحمدللہ کہیے، تکبیر کہیے، اللہ اکبر کہیے، یعنی کثرت سے، کیونکہ یہ ایسی تکبیرات ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے نزدیک چار جملے اور چار باتیں بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی پسندیدہ ہیں، لا یضر بأیہن بدأت، اور کوئی نقصان کی بات نہیں جس سے بھی آپ ابتدا کر دیں، یعنی اور وہ کون کون ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہاں آپ ترتیب بدل دیں، آگے پیچھے کہہ دیں، بیچ والا پہلے کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی، لا یضر بأیہن بدأت، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے،
جس سے بھی آپ ابتدا کریں، چاہے آپ سبحان اللہ پہلے کہیں، چاہے آپ الحمدللہ پہلے کہیں، چاہے لا الہ الا اللہ پہلے کہیں، چاہے اللہ اکبر پہلے کہیں، کوئی بھی پہلے کہیں، کوئی بعد میں کہیں، بیچ میں، بس ان جملوں کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی ان جملوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل آپ بیان کریں، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سوکھے درخت کے پاس سے ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھے ہوئے پیڑ کے پاس سے گزرتے ہیں جس کی پتیاں سوکھ گئی ہیں، درخت سوکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر اپنی چھڑی ماری، اپنی لاٹھی ماری، تو درخت میں جو پتے تھے سوکھے ہوئے سب جھڑ گئے۔ ڈالی، جس ڈالی پر آپ نے اپنی چھڑی ماری تو اس سے پتے سے جھڑ کے نیچے گر گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان مبارک سے الفاظ فرمائے، ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد، یعنی الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، یہ بندے کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں، یعنی بندہ جو گناہوں سے لطمت ہوتا ہے، بندے کو گناہوں سے اس طرح سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتے ہیں، کما تساقط ورق هذه الشجرہ، جیسا کہ لاٹھی کے مار دینے کی وجہ سے، چھڑی مار دینے کی وجہ سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے، جیسے یہ سوکھا درخت تھا اور میں نے یہ لاٹھی ماری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے، ایسے اگر کوئی شخص الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تکبیر و تحمید اور تعلیل بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، تکبیر بیان کرتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے سوکھے ہوئے درخت کے پتوں کی طرح سے ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کتنا اس طرح کی تسبیح کا مقام ہے۔ بلکہ تکبیر کے الفاظ کیا ہوں، یہ بھی تکبیرات کے الفاظ ہیں اور بھی تکبیرات کے الفاظ ہیں، چاہے جس طرح سے آپ پڑھیں بس تکبیرات ہونا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام 3 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات بلند آواز سے کہنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے، جہاں ممکن ہو، جہاں فتنہ و فساد کا خطرہ نہ ہو تو وہاں آپ بلند آواز سے کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو چاند نکلنے کے بعد بازاروں میں صرف اس مقصد کے لیے جایا کرتے تھے، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، خرید و فروخت تھا، کسی چیز کے خریدنے کے لیے نہیں، کچھ بیچنے کے لیے نہیں، صرف اس مقصد کے تحت کہ ہم تکبیرات کہیں گے اور لوگ ہمیں دیکھ کر بھی تکبیرات کہیں گے، تو اس مقصد کے لیے صرف بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو بتائیے صحابہ کرام بازاروں تک میں بھی اسی مقصد کے تحت جاتے تھے کہ ہم تکبیرات پکاریں۔ تو تکبیرات ہمیں اور آپ کو چاند نکلنے کے بعد ہی سے اور 13 تاریخ تک پکارتے رہنا چاہیے، یہ سنت ہے اور صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تکبیر ایک بہت ہی اہم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہماری ہی قوم کے ایک آدمی نے یہ کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی یہ تکبیرات انہوں نے پکاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من القائل کلمۃ کذا و کذا، کس نے یہ کلمات کہے ہیں، کس نے یہ تکبیرات پکاری ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات تو میں نے کہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبت لہا، مجھے
ان پر تعجب ہوا کہ فتحت لہا ابواب السمائی، یعنی ان کلمات کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ بتائیے کتنا مختصر تسبیح ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تین ہی جملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے وہ کیا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب سے میں نے یہ سنا اللہ کے وسلم کو فرماتے ہوئے کہ ان کلمات کے لیے ان کے استقبال میں آسمان کے اس دروازے کھول دیے گئے، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے انہیں کہنا ترک ہی نہیں کیا۔ آپ بتائیں عام دنوں کی بات ہے، تو خاص طور سے اگر آپ ذی الحجہ کے مہینے میں ابتدائی 10 دنوں میں یہ تکبیرات آپ پکاریں گے تو ان کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تو سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس میں یہ اعمال ہمیں اور آپ کو انجام دینا چاہیے۔ حج و عمرہ کرنا، روزہ رکھنا، بال و ناخن کا چاند نکلنے کے بعد نہ کاٹنا، اور خاص طور سے تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اگر آپ زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم سے کم فرض نمازوں کے بعد ہی اہتمام کرتے رہیں تکبیرات کا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔